جی رائے شاہد کمال صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ادبی سفر آغاز سے لے کر مسلسل 20 سال تک اس میں کوئی تعطل نہیں آیا، کہیں آپ رکے نہیں، پھر ایک دم آپ جو ہے وہ منظر سے غائب ہو گئے ہیں، کس کی کیا ایسے ہے کہ اپنی دورانیہ زیادہ جانتا ہے ابتدا سے لے کر 10 تک فصل کی جائے، اس کے بعد آج تک تعطل نہیں آیا، لیکن ایسا نہیں کہ میں ہاتھ پاؤں توڑتے رہتا ہوں۔ آپ نے آغاز میرا خیال 10 سال آگے جا کے کہا ہے، حالانکہ آپ زمانہ طالب علمی سے آپ نے درست کیا جناب، میں ابھی سوچا کرتا تھا کہ کوئی بھی چیز لکھنی ہو تو اس کی آخری حضرت تو ہے، تو میں اپنے کو صلاحیت نہیں پا رہا، پھر میں پڑھنے کی ترقی کروں اور ان موضوعات کو جو جن کے آپ کو حوالے بھی کام دیجیے، تصور کی طرف سے تفسیر کی طرف سے ان کے موضوعات پہ ادبی حوالے سے جو شاہکار چیزیں ہیں وہ دیکھی، ارتقاء کا سفر آتا ہے، آپ کو وہ تعطل ختم ہونے کو جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے میرا جو جس ریدم سے آپ لکھ رہے تھے، تسلسل سے لکھ رہے تھے، دوبارہ پھر آپ اس میں لکھنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں موجود نسل کے لیے لکھ رہا تھا، اب ایسا لگتا ہے جیسے آئندہ نسل جی جناب سید محمود قسمت صاحب، آپ کیونکہ صحافت سے منسلک ہیں، شاعر ادیب ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ صحافت اور ادب کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں، یا پھر صحافت جو ہے وہ بھی ادب کا ہی حصہ ہے؟ آپ کس بارے میں کیا رہے ہیں؟ پٹیدار مشہور کے حوالے سے یہ کروں گا کہ آپ کے علم میں ہے اور پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے آپ چلے گئے، اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ بڑے اخبارات جو ہیں، قومی اخبارات ہیں، ان کے ڈیسک پر جو آدمی بیٹھتے تھے ان کا ادب کے ساتھ بڑا مست ہوتا تھا، وہ شعر و شاعری کے علوم سے بھی واقف ہوا کرتے تھے، یا کم از کم نثر کے جو آداب ہیں اس سے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور وہ ہم جسے ہم قومی زبان کہتے ہیں اردو، وہ اردو کو اسی حوالے سے لیتے تھے اور وہ اردو معلّہ کہلاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، ہمیں جدیت میں ڈسا، اور ہمارے لیے وہ جو ہیں قواعد و ضوابط جو ہیں کسی بھی زبان کے، قومی زبان کے یا مادری زبان کے، وہ ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے ان کے روزگردانی شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو گلدستہ پیش کر رہا ہوتا ہے، تو پیچھے اس کے سر سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہا ہے۔ بھائی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ پھولوں کا گلدستہ ہے تو پھر وہ پھولوں کا گلدستہ نہیں، یا گلدستہ ہونا چاہیے یا پھولوں کا دستہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیرانی کو حیرانی بھی لکھا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلم کار کا جب لفظ آئے گا تو کیونکہ شاعر ادیب بھی قلم کار ہے، صحافی بھی قلم کار ہے، تو جب قلم کا نام آئے گا، قلم سے رشتہ مضبوط ہوگا، قلم سے کام لیا جائے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ الگ شعبے تو الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو فنون لطیفہ میں جو بہت سارے شعبے شامل ہیں، بہت سارے چیزیں شامل ہیں، تو اسی حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ صحافت کو ہم شعبہ ادب سے الگ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ صحافت اگر شعبہ ادب سے الگ ہو جائے گی تو پھر وہ سب صحافت بھی بن جائے گی۔ جی رائے شاہد کمال صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے ادبی سفر کیا تسلسل کے ساتھ، پھر اس میں تعطل آیا، پھر آپ دوبارہ گامزن ہیں، بلکہ گامزن ہو چکے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے کل میں جو آپ ماضی میں لکھ چکے ہیں اسی طرح کا لکھیں گے، یا آگے پھر آپ کس ادب کی صنف کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کریں گے؟ آپ کیا لکھیں گے؟ تصوف پر لکھیں گے، آپ تاریخ پر لکھیں گے، یا پھر آپ کسی اور حوالے سے لکھیں گے؟ ایسے ہے کہ
جب اتفاق کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد موضوعات زیادہ بدل جاتے ہیں اور شاید جماعت کے علاوہ ہر جو بنی ترجیح ہوتی ہے اور کیا وہ ارتقاء کا سفر جو ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے یا وہ کسی ٹھہراؤ پر آتا ہے تو سارے موضوعات بدل جاتے ہیں. اب جو مجھے سب سے بہتر جو سمت لگ رہی وہ ناول میں اپنے تمام خیالات وہ کسی پیچیدہ طویل الفاظ یا اصطلاحات میں پرونے سمونے کے بجائے جن کے خاصیت رومانی اسٹائل میں رومانی انداز میں رومانی الفاظ کے ساتھ وہ جو عرفانی اور کائنات کی سچائیاں جو ہیں اور عرفانی جو موضوعات ہیں ان کو بھی چھوا جائے اور ان کو بھی چھونے جا رہا ہوں تو اس کے لیے بھی اسلوب جو ہے تو کیا کمال صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کے اس تیزی کے دور میں انسانوں کے پاس اتنا وقت ہے تو کیا وہ ناول جیسی ایک طویل جو ہے ایک صنف ہے اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے جس میں وقت نکال سکیں؟ لیکن نیوز اور خاص تمام ادارے جواب کے لیے اس میں کتاب بینی کا جو معاملہ ہے وہ بہت دیروں پر بہت نیچے چلا گیا لیکن پھر ایک نئی انگرائی نئی نسل جو ہے ایک انگرائی ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نئی نسل کو شرف جو ہے جو پیدا نہیں ہونے جا رہا. اگر کسی لائٹ لٹریچر کا میں استعمال کرتا ہوں اگر کوئی گنجائش رہ گئی ہے اپنے افکار اور خیالات کو نئی نسل تک پہنچانے کی تو وہ ناول کی ہے افسانے کی ہے. بصورت دیگر اسپیڈ موضوعات پڑھنے سے لوگوں کی جان جاتی ہے اور اگر ہم نے اس ٹرینڈ کو اس زاویے کو نہیں بدلا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بھی دانستہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ جدید کتاب سے نہیں کری اور نئے جو ناول لکھے جا رہے ہیں وہ فنی اعتبار سے وہ اپنے روپ پر نہیں ہیں اور وہ حق ادا نہیں کر پا رہا لیکن اس سے ٹرینڈ بن رہا ہے اور لوگوں کو بازار سے اسی طرف آ رہے ہیں. جناب سید تیمور اسمت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک نوآموز کے شاعر اس کو کس حد تک عروج میں دلچسپی ہوئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر نوآموز نہیں ہوتا جو پیدائشی ہوتا ہے وہ شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں وہ اسے فوٹو دینی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. تو عروج کیونکہ ایک بنیادی جو ہے شاعری کی ضرورت ہے اور نوآموز کو بھی اور اصل میں جو ہے شاعری کا دار و مدار یا جو دائرہ ہے وہ محض عروج پر نہیں ہے. عروج ایک پیمانہ ہے کہ آپ کس جو ہے وہ پیمائش میں آپ سے کہہ رہے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے شاعر کے لیے مطالعہ اس کا مطالعہ کس طرح ہے اس کے بعد اس کا مشاہدہ کتنا ہے اور مشاہدے کے بعد وہ مجاہدے کو کتنا وقت دیتا ہے. جب تک ہم ان تینوں چیزوں کو یکجان نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ اچھی شاعری جو ہے بات وجود نہیں ہو جاتی. اور عروج کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عروج ایک پیمانہ ہے. اصل علم جو ہے وہ بندے کے اندر ہے جہاں اسے شک پڑتا ہے وہاں وہ عروج سے مدد لے سکتا ہے. جو لوگ عروج بالکل نہیں جانتے اور بس اسے سارے جو ہے بیاں خیال کرتے ہیں تو جو ایک فضول خیال ہے عروج والا وہ غلطی پر ہے. مطلب یہ ہے شاعری جو ہے وہ سونا ہے اور جو اس کی شکلیں ہیں زیورات وہ ایک عروج اور وہ. اچھا اس میں ایک بات ہے جناب بسمت صاحب کہ ایک اچھا مضمون اچھا خیال کوئی بڑی مقصد کی بات تو ہم نثر میں بھی کہہ سکتے ہیں. شاعری میں جب ہم نے مضمون باندھنا ہے جب ہم نے کوئی خیال اس میں لانا ہے تو پھر اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ عروج کے پیمانوں پر پورا اترے.
अगर वो अरूज पर पूरा नहीं उतरता, चाहे जितना भी बुलंद ख्याल हो, जितना भी आला वड़का उसमें मजमून बांधा गया हो, उसको क्या हम शेर कह सकते हैं? इसलिए और कुछ भी कह रहे, शेर नहीं कह सकते। सो शेर के लिए फिर इनमें अरूज का होना ज़रूरी है, इस पर जाना ज़रूरी है। तो ये बताइए सैयद महमूद साहब कि ये भी हमने सुना है एक हद तक कि अरूज जो है वो एक अच्छी शायरी के रास्ते में रुकावट है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं ये करता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे करीबी भी ऐसे लोग जुड़े हैं, मेरे हम बहुत सारे मैंने देखते हैं कि अरूज को जानते हैं लेकिन अच्छा शेर नहीं कह सकते। मैंने पहले अर्ज किया कि अरूज अच्छा शेर कहने की कसौटी नहीं है, ये एक पैमाना है। जैसे अभी आप वजाहत की, यानी शेर कहने की कसौटी है, अच्छा शेर कहने की कसौटी हाँ नहीं है। अच्छा शेर जो होगा वो आपके अपनी शेरियत से, अपने मजमून से, अपने शेर क्या है, शेर की तारीफ क्या है कि सबसे पहले उसमें मौसूफियत होनी चाहिए, तो उसके बाद उसमें ज़्यादा जज्बियत जो है वो ताकत होनी चाहिए कि जो आदमी शेर सुने उसे अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने अंदर से वार्ड हो उसका। और जो शेर मौसूफियत से और जज्बातियत से खारिज है वो एक रूखा फीका बयान है, वो कोई भी दे सकता है। वो 10 साल का बच्चा भी एक अगर कोई बात करता है तो वो तकरीर जो है, नसर जो है, ये आप एक बात को, इसी बात को, एक बात को 100 सफ़ात में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बात मौजूद ऐसे होती है, लेकिन शेर जो होता है वो 2 मिसरों में आपने पूरा मजमून बंद करना होता है कि वो मजमून चाहे कितना बड़ा हो उसे आपने 2 मिसरों में बंद करना होता है। और शेर की जो है उठान ऐसी हो, अल्फाज की निकलतो बर्दाश्त ऐसी हो कि वो शेर सुनते ही कारी या सामने उस शेर की तह तक पहुँच जाए और उसे ऐसे लगे कि जैसे ये मेरे मेरे दिल की बात बात है। है। और शेर वो होता है जिससे हर कारी या सामने अपने अंदाज में उस पर तबसरा करे, अपने अंदाज में उसके ताकत दे। तो मेरे नज़दीक यही शेर की तारीफ। जी अरशादुल्लाह कुमार साहब, आप ये फरमाइए कि आप एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, ऐसी कैफियत से गुजरे हैं जिसमें आपने इज्तिमाअ जो है वो आपने तहरीर की, तो वो जो एहसासात, वो जो जज्बात, वो जो उसमें एक रुमानियत है, उसमें एक जो है वो मोहब्बत भरे जज्बात हैं, एहसासात और जज्बात हैं, आपने क्या वो कोशिश शेरों में ढालने की नहीं की? क्या आपने कोशिश की कि उनको शेरों में ढाला जाए, या उधर से आपको नाकामी हुई, या फिर आपने बेहतर समझा कि उसको खतूत की शक्ल दी? देखिए शायरी जो है तो मैं बाकायदा लेकिन मैं किसी तौर पर ये समझता हूँ कि काम जो है ये जिस सतह सोच है और जो उसके लिए फिक्री दरकार है वो मैं अपने जगह हासिल कर रहा हूँ। इस वजह से तो आप कोशिश कर रहे हैं, यानी तालिब इल्म होने के नाते शाह साहब की मौजूदगी में ये बात गुंजाइश रखते हुए अगर वो वजन से कमी बेशी हो, गैस का कोई प्रॉब्लम आ गया तो माफ़ कर दें, मैं इसमें काम की कोशिश की है, एक विषय रखता देता हूँ जी। अच्छा, कि हम दोनों ही मोहब्बत के काबिल नहीं शायद, हम दोनों ही मोहब्बत के काबिल नहीं शायद कि मुझ में मैं और तुम में तू है। ऐसे ही है कि बच्चों की असीरी से रिहा होने लगा हूँ, मैं आज तेरे होंठों से अदा होने लगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जिस मैं समझता हूँ कमाल साहब कि आपके अंदर शायर मौजूद है, लेकिन आप जिस शौरी सतह पर हैं, आप चाहते हैं कि उस शौरी सतह पर जाकर ही आप शेर कहें, इसको शायद आप शेर समझते हैं, इसलिए आप इसको जो है ना समझते हैं कि ये मुश्किल काम है, हालांकि आपके अंदर शायद मौजूद है। शुक्रिया, मैं भी मदद सानी करूँगा, शायद अपने अंदर कहीं से किसी कोने से भी शायर ढूंढ निकालें। खोए हुए शायर को जो है वो चादर खींच के उठा लेंगे। ताहम इतनी बात हो है कि शायरी से मुझे हर जी शौर को शायरी समझते हैं। तो बात अब शायरी की चल निकली है तो जनाब सैयद महमूद हसन साहब, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को अपनी खुद के कलाम के जी सैयद महमूद हसन साहब।
آپ کے حکم کی تعمیل میں میں غزل کے چند انداز پیش کرتا ہوں. جی اچھا. خزاں کے خشک پھولوں پر پکڑ کر کسی نہ رکھنا. خزاں کے خشک پھولوں پر پکڑ کر کسی نہ رکھنا. کسی کی یاد میں رہنا لبوں پر کسی نہ رکھنا. کسی کی یاد میں رہنا لبوں پر کسی نہ رکھنا. سنا ہے آپ کی پوروں سے جیون دست بستا ہے. سنا ہے آپ کی پوروں سے جیون دست بستا ہے. ہماری دودھ کی نبضوں پہ اپنی انگلی نہ رکھنا. سنا ہے آپ کی پوروں سے جیون دست بستا ہے. ہماری دودھ کی نبضوں پہ اپنی انگلی نہ رکھنا. اور ہمیں بے روز وادی کا سفر درپیش ہے جانا. ہمیں بے روز وادی کا سفر درپیش ہے جانا. ہمیں جو ڈھونڈنے نکلو نظر میں بجلی نہ رکھنا. اور یہ ہے کہ یہاں مزدور بچوں کو کہاں فرصت ہے پڑھنے کی. یہاں مزدور بچوں کو کہاں فرصت ہے پڑھنے کی. ابک ہے خیمہ بستی میں دکان پر تختی نہ رکھنا. ابک ہے خیمہ بستی میں دکان پر تختی نہ رکھنا. اور شب فرقت کے دامن کو بھگو کر اپنے عشقوں سے. شب فرقت کے دامن کو بھگو کر اپنے عشقوں سے. دعاؤں کی ہتھیلی پر کبھی تم ہچکی نہ رکھنا. دعاؤں کی ہتھیلی پر کبھی تم ہچکی نہ رکھنا. اور کبھی تو اس کی آنکھوں سے بھی آب نیساں برسے گا. کبھی تو اس کی آنکھوں سے بھی آب نیساں برسے گا. ہے لازم دل سمندر میں وفا کی سیٹیاں رکھنا. اور بلا شک رب کی رحمت ہیں مگر کوئی تو بتلائے. بلا شک رب کی رحمت ہیں مگر کوئی تو بتلائے. گھروں پر کیوں قیامت ہے گھروں میں بیٹیاں رکھنا. آپ کی وہ جو سادی بات ہم چاہیں گے کہ تھوڑا پنجابی کا قرآن میں اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں جس غزل کے شعر سے یہ نام لیا گیا ہے. وہ لمبی بہر ہے وہ جو روایتی بہر ہے پنجابی کی. یارو آئی ہے دکھاں دی رات بنی چوری کر کے گپ ہنیریاں دی. مارو مار کر دی پوسٹ پوسٹ کے جویں دائیں لار بچیریاں دی. یہ تیری لال ہنیری طوفان بن کے ہر پاسے راج جوار آئے. دھرتی کنبے کے کندھاں نوں چیر پی گئے مٹی کرے بھی نال بنیریاں دی. کہ فوج قہر بھی تیز بکف ہو کے گلی گلی کے یہ پکار بھی ہے. خبردار نہ شاہ کی آواز آئے کوئی کرے نہ گل کرے دی. فوج قہر بھی تیز بکف ہو کے گلی گلی کے یہ پکار بھی ہے. خبردار نہ شاہ کی آواز آئے کوئی کرے نہ گل کرے دی. یار ماراں دی محفل دے وچ میرے رہی یار دی کوئی پہچان نہ نہیں. کلا توڑ کو رب دی آس اتنے چنتا کرنا رواں لگے. جی رائے ارشاد اللہ کمال صاحب آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ نئے لکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. لکھنے کے لیے پڑھنا پڑے. ہمارے یہاں یہ رسم چاہیے کہ ہمارے کو پڑھتے ہی تخلیق کا جو سفر ہے اس میں اگر آدمی جیسے اسلام ہمارا ایک جو تخیلات کی وادیاں آواز ہوتی ہیں اور جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کے لیے اپکرن کا جو سفر ہے وہ کرنا چاہیے. تو نئے لکھنے والوں کے لیے میری اتنی ہی گزارش ہے اس کے ضرور توجہ کرنا وہ آوارہ کا ہے. آوارہ مطالعہ سے مراد کیا ہے کہ زندگی کے اور دنیا کے ہر شعبے میں اگر ان کی دستخط نہیں تو کس طرح کسی درجے کا کوئی رسائی ہونی چاہیے.
फिर वो एक ज़हन बनता है, एक निज़ाम फ़िक्र बनता है। जब निज़ाम फ़िक्र बनता है तो उसके बाद जब किसी की ज़रूरत होती है तो वो बेमिसाल होती है और बिल्कुल लाजवाब। यानी दुनिया बेहतरीन किताब है, ज़माना बेहतरीन इसका। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम सुबह अदब का वक्त खत्म हुआ करता है। अपने मेज़बान रियाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा